بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس، امید کرتی ہوں آپ لوگ خیر و عافیت سے ہوں گے۔ آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے نزول وحی کا واقعہ۔ نزول کا مطلب ہے نازل ہونا، اتارنا۔ وحی کو سمجھے کہ وحی کسے کہتے ہیں؟ وحی اللہ تعالیٰ کے پیغام یا کلام کو کہتے ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ نے حضرت جبریل علیہ السلام کے ذریعے اپنا پیغام نبیوں پر اتارا، تو اللہ کے اس پیغام یا اس کلام کو جو نبیوں پر اتارا اس کو وحی کہتے ہیں، اس کو وحی کہتے ہیں۔ اور نزول کا مطلب ہے نازل ہونا، اتارنا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنا کلام حضرت جبریل علیہ السلام کے ذریعے یا اپنا کلام جو ہے یا پیغام جو ہے وہ نبیوں پر اتارا، تو اس پیغام کو یا اس کلام کو وحی کہتے ہیں۔ اسلام کی آمد سے پہلے بات کرتے ہیں اہل عرب کی، کہ اسلام کی آمد سے پہلے اہل عرب کے جو لوگ ہیں وہ بت پرستی کا شکار تھے، بت پرستی کرتے تھے، جنگ و جدل کرتے تھے، لڑائیاں کرتے تھے، جھگڑے کرتے تھے، اور بہت سی ایسی اخلاقی برائیاں تھیں جو ان میں موجود تھی۔ تو جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان میں تشریف لے آئے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بچپن سے ان چیزوں سے نفرت کرتے تھے، یہ شرک اور جھگڑے اور برائیاں اور یہ بت پرستی، ان چیزوں سے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیشہ دور رہتے تھے اور نفرت کرتے تھے ان چیزوں سے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہر وقت یہی فکر رہتی تھی کہ کس طرح ان لوگوں کو اندھیروں سے نکال کر روشنی کی طرف لے آئے، یعنی ان برائیوں سے نکال کر ان کو نیکی کے راستے پہ لے آئے، یا ان کو ہدایت کی راستے پر کس طرح گامزن کیا جائے۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ہمیشہ یہی خواہش تھی، یہی چاہتے تھے کہ یہ لوگ جو ہے یہ بتوں کی پوجا کرنا چھوڑ دے اور یہ صرف اور صرف ایک اللہ کی عبادت کرے۔ تو یہی سوچ اور فکر جو ہے وہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو لگی رہتی تھی۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر 40 برس ہوئی تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غار حرا میں جانے لگے۔ اب غار حرا کیا ہے؟ غار جو ہے یہ اس جگہ کو کہتے ہیں، یعنی پہاڑ کے اندر جو بنی ہوئی جگہ ہوتی ہے جو قدرتی طور پر ہوتی ہے، تو اس جگہ کو کہتے ہیں، یا اس جگہ کو کہتے ہیں جو پہاڑ کے اندر جو قدرتی طور پر بنی ہوئی ہوتی ہے، جیسے ایک بڑا سا سوراخ یا ایک کمرے جتنا بڑا ہوتا ہے۔ لوگ اس میں کیا کرتے ہیں، آرام بھی کر سکتے ہیں، یا بارش سے خود کو بچانے کے لیے ادھر جو ہے ٹہرتے ہیں، یا دھوپ سے خود کو بچاتے ہیں۔ تو وہ اتنی مطلب ایک کمرے جتنی بڑی جگہ ہوتی ہے تو اس کو کہتے ہیں غار۔ اور حرا جو ہے تو حرا کا مطلب ہے تنہائی میں، تنہائی، سکون یا غور و فکر کرنے کی جگہ۔ تو تنہائی میں غور و فکر کرنا یا سکون والی جگہ، یا ایسی جگہ جہاں انسان اکیلے بیٹھ کر سکون سے سوچے اور اپنے اللہ کو یاد کرے، اپنے رب کو یاد کرے۔ یہ غار جو ہے، یہ جو غار تھی، غار حرا، یہ ایسی پرسکون جگہ تھی جہاں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہے وہ عبادت اور سوچ کے لیے وہاں پر، مطلب سوچ بچار کرنے کے لیے وہاں پر جاتے تھے اور عبادت کرنے کے لیے جاتے تھے۔ تو اس وجہ سے اس غار کو غار حرا کہتے ہیں، یعنی سکون والی جگہ، تنہائی والی جگہ جہاں پر انسان بیٹھ کر کچھ سوچے سمجھے کہ مطلب کیا کرنا ہے، اور وہاں پر وہ اللہ کی عبادت کرے اکیلے بیٹھ کر۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر جب 40 برس ہوئی تو وہ غار حرا میں جانے لگے۔ غار حرا جو ہے یہ مکہ سے دور تھا، تقریباً 2 کلومیٹر دور تھا۔ تو ہمیشہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پر جاتے تھے، کئی دن تک وہاں پر قیام بھی کرتے تھے، اللہ تعالیٰ کی عبادت میں مشغول رہتے تھے، مسلسل یہی سوچ بچار کرتے رہتے تھے کہ مطلب ان لوگوں کو کیسے، ان اندھیروں سے، اس گمراہی سے ان لوگوں کو کیسے نکالا جائے۔
تو ایک دن جب حضرت آپ صلی اللہ علیہ وسلم معمول کے مطابق اسی طرح عبادت میں مصروف تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس حضرت جبریل علیہ السلام جو ہے وہ تشریف لے آئے. تو انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کہا کہ پڑھیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں پڑھا ہوا نہیں ہوں. تو حضرت جبریل علیہ السلام نے ان کو پکڑ کر زور سے دبایا اور پھر چھوڑا، مطلب اپنی سینے سے لگایا اور پھر چھوڑا، اور پھر کہا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ پڑھیے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر کہا کہ میں تو پڑھا ہوا نہیں ہوں. تو اس فرشتے نے پھر زور سے پکڑا اور پھر یعنی اپنی سینے سے لگایا اور پھر ان کو چھوڑا اور پھر کہا کہ پڑھیے، یعنی 3 دفعہ ان کو اپنی سینے سے لگایا اور پھر چھوڑا. تو اور پھر کہا کہ اب پڑھیے. تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا کہ میں تو پڑھا ہوا نہیں ہوں. تو فرشتے نے مطلب 3 دفعہ اس طرح کیا، ان کو زور سے پکڑا، اپنی سینے سے لگایا اور پھر چھوڑ دیا. تو پھر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو ہے سورہ الق کی پہلی 5 آیات جو ہے وہ پڑھی، یعنی انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلی 5 آیات پڑھنے کو کہا. پھر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سورہ الق کی پہلی 5 آیات پڑھی. سورہ الق آخری پارے میں ہے اور اس کی 5 آیات جو ہے وہ یہ ہے: اقرأ بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم، علم الانسان ما لم یعلم. ترجمہ اس کا کیا ہے کہ پڑھیے اپنے رب کے نام کے ساتھ جس نے انسان کو خون سے پیدا کیا، جمے ہوئے خون سے پیدا کیا. اور پڑھیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا رب بڑا کریم ہے جس نے قلم کے ذریعے علم سکھایا اور جس نے انسان کو وہ سب کچھ سکھایا جو وہ نہیں جانتا تھا. تو یہ اللہ تعالیٰ کی پہلی وحی تھی جو نازل ہوئی، اور رمضان المبارک کا مہینہ تھا. یہ رمضان کا مہینہ تھا جو اللہ کی طرف سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ پہلی وحی نازل ہوئی. یہ جو اس غیر معمولی واقعے نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت زیادہ متاثر کیا. یعنی فرشتے کا اچانک آ جانا اور وحی کی یہ جو عظمت و ہیبت کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر مطلب وہ لرزہ سا طاری ہو گیا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جلدی سے گھر تشریف لے آئے. ہیبت طاری ہو گئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر کہ مطلب اچانک کا فرشتے کا آ جانا اور پھر آپ پر وحی نازل ہونا. تو اس سے ہیبت کی وجہ سے کچھ لرزہ سا طاری ہو گیا، ہیبت طاری ہو گئی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جلدی سے گھر تشریف لے آئے اور حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ مجھے چادر اڑا دو. تو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے چادر اڑا دی. پھر جب آپ کو تھوڑا سا سکون محسوس ہوا تو آپ نے پھر حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وہ سارا واقعہ سنایا کہ مطلب کہ ایک فرشتہ آیا، انہوں نے مجھے کہا کہ پڑھیے، تو میں نے کہا کہ میں پڑھا ہوا نہیں ہوں. اس دفعہ 3 دفعہ اس طرح ہوا. پھر انہوں نے مجھے سورہ الق کی پہلی 5 آیات جو ہے پڑھنے کو کہا. تو جب یہ واقعہ انہوں نے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سنائے تو حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ جو ہے وہ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی اور کہا کہ ہرگز نہیں، اللہ تعالیٰ آپ کو کبھی رنج اور مصیبت میں مبتلا نہیں کرے گا. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہے وہ رشتہ داروں سے اچھا سلوک کرتے ہیں، امانتیں ادا کرتے ہیں، مہمان نوازی کرتے ہیں، غریبوں کی مدد کرتے ہیں، بے سہارا لوگوں کا بوجھ اٹھاتے ہیں. یعنی ان کو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو تسلی دی کہ اللہ آپ کو جو ہے کبھی رنج اور مصیبت میں مبتلا کبھی بھی نہیں کرے گا. پھر حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے وہ ان کا ایک چچا زاد بھائی تھا، ان کا نام تھا ورقہ بن نوفل. وہ تورات اور انجیل کا عالم تھا، مطلب ان کا علم رکھنے والے تھے. تو وہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پہلی بیوی تھی، زوجہ تھی. تو وہ ان کو اپنے چچا زاد بھائی کے پاس لے گئی، ورقہ بن نوفل کے پاس، اور ان کو یہ سارا واقعہ سنایا. تو ورقہ بن نوفل جو تورات اور انجیل مقدس کا علم رکھنے والے تھے، تو جب انہوں نے یہ سنا تو انہوں نے کہا کہ یہ تو وہی فرشتہ ہے، اللہ تعالیٰ کا وہی فرشتہ ہے جو اس سے پہلے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس بھی آ چکا ہے. تو پھر
ورقہ بن نوفل نے یہ بات کہہ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی ہونے کی تصدیق کر دی، یعنی انہوں نے آپ کے نبی ہونے کی تصدیق کی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی قوم کے سامنے حق بات پیش کرے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قوم آپ کے خلاف ہو جائے گی۔ جب آپ اللہ کا یہ پیغام جو ہے یہ لوگوں تک پہنچانا شروع کر دیں گے تو وہ لوگ آپ کے خلاف ہو جائیں گے۔ تو پھر ورقہ بن نوفل نے اپنی خواہش ظاہر کی کہ کاش مجھے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دینے کا موقع ملتا، لیکن کیا ہو گیا، کچھ ہی روز بعد ورقہ بن نوفل کا انتقال ہو گیا۔ اس طرح اللہ تعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر پہلی وحی میں علم کی اہمیت کو اجاگر کیا۔ اب علم کی اہمیت ہے، سورہ علق کی جو پہلی 5 آیات سے نزول وحی کی ابتدا ہے، تو یہ آیات علم کی اہمیت کے متعلق نازل کی گئی، یعنی جو وحی کا جو پہلا لفظ ہے اقرا یعنی پڑھو، جس میں ہمیں خلوص نیت سے اور سچی لگن اور شوق کے ساتھ علم حاصل کرنے کی ہدایت کی گئی ہے۔ اسلام میں علم کو عبادت کا درجہ دیا گیا ہے، کیونکہ علم کے ذریعے انسان اپنے رب کو پہچانتا ہے، وہ اپنی ذمہ داری سمجھتا ہے، وہ دنیا میں عدل و انصاف کے نظام کو قائم رکھتا ہے۔ یہ جو علم کا اصل مقصد ہے نا، یہ انسان کو اللہ کے قریب کرنا ہے۔ علم کا جو اصل مقصد انسان کو اللہ کے قریب کرنا ہے۔ علم ہی کی وجہ سے انسان کو اشرف المخلوقات کہا ہے، یعنی دیگر مخلوقات سے ان کو برتر کہا گیا ہے، ان کو اشرف المخلوقات کہا ہے، یعنی برتر کہا گیا ہے۔ تو علم حاصل کرنے کے لیے ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ زیادہ سے زیادہ محنت کرنی چاہیے۔